نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ بہت سی بدشگونیاں اور توہمات جو ہیں وہ وابستہ کر لیے گئے ہیں اور ان کا خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیا گیا ہے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ان کی طرف چلی جائیں، اور آٹے کی گولیوں کا بنا کر تالاب میں بہا دینا کہ جی رزق میں اضافہ ہوگا، 311 باریاں اس سے زائد سورہ مزمل کا پڑھنا، اور اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ماہ و سال دن رات کے آنے جانے سے ہی ترتیب پاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا ہے، اور تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور پھر انہی ماہ و سال سے زمانہ بنتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدشگونی ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان 3 مہینوں میں وہ جھگڑے فساد نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ تو جب سفر کا مہینہ آتا تو وہ اپنے گھروں سے نکلتے لوٹ مار کرنے کے لیے، جنگ و جدل کے لیے، تو پیچھے سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ تو سفر یا صفر اس کا مطلب ہے کہ خالی ہو جانا۔ تو کیا کہتے تھے کہ سفر المکان، یعنی گھر خالی ہو گئے۔ تو اس مہینے کو ہی انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اپنے اعمال ٹھیک نہیں کیے، کہ ان کے ان لڑائی جھگڑوں فساد لوٹ مار کی وجہ سے جو بھی ان کے اوپر وبال آتا ہے وہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ اس مہینے کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بس وہی آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، غلطی ہماری ہوتی ہے لیکن ہم تھوپتے کس میں؟ دوسروں پہ۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب گھر سے نہیں نکلنا، آج کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ کسی ناپسندیدہ شخص کا چہرہ صبح دیکھ لیا، پورا دن گیا۔ اب اس پورا دن جو بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ نے کہنا ہے آج اس آدمی کا چہرہ دیکھ لیا میں نے صبح صبح، آدمی کہا میرا پورا دن منحوس ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ میری طرف سے پہنچتی ہے، اور جو انسان کو برائی پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی سی بلی یا انسان کی وجہ سے ہم پر برے حالات نہیں آتے۔ گھر کے اوپر کوا بول گیا جی مہمانوں نے آنا ہے، چپل پہ چپل آ گئی ہے جی سفر پیش آ جائے گا، اور کس کس قسم کے ہوتے ہیں ہمارے توہمات۔ آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے جی پیسہ آنے والا ہے۔ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ کوئی سینس نہیں ہے ان باتوں کی۔ ہمارا یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھلائی پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچ رہی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ کوئی برائی آ رہی ہے توبہ استغفار کریں، یہ اچھا بہانہ پکڑ لیا۔ کوئی برائی آ رہی ہے جی کالی بلی کی وجہ سے آئی ہے، بندے کی وجہ سے آئی ہے، نہیں۔ کیا کالی بلی، کوئی بندہ یا کوئی چپل، کیا یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے نفع و نقصان کا مالک ہوں، اگر میں نفع دینا چاہوں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر میں نقصان پہنچانا چاہوں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔
تو نعوذ باللہ یہ جو بدشگونی اور یہ توہمات ہیں نا، جنہیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ ان سے یہ ہو جائے گا، یہ شرک ہے. اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا. میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن. بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اس کے ساتھ ہی آگے کیا فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے وہم ہو جائے لیکن اس کا اللہ کے اوپر توکل اس وہم کو اس سے دور کر دیتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیارہ استعمال ہوتا ہے جو کہ طیرن سے نکلا ہے جس کے معنی پرندے کے ہیں. عرب پرندے کے اڑنے سے فعال لیتے تھے اور اس طرح سے پھر طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، یعنی بدشگونی لینا. ہمارے دین میں کوئی دن، مہینہ، کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے. ہم جب دوسروں کو اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا، پریشانیوں کا، برائیوں کا جب موجب الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. ایسا انسان ذرا سی بات پہ وہم کرنے بیٹھ جاتا ہے. رنگوں سے شگن لینا کہ سیاہ رنگ نہیں پہننا بیمار پڑ جاؤ گے، یا احترام کے منافی ہے، یا سبز رنگ کی چپل نہیں پہننی کیونکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کا رنگ ہرا ہے تو بے ادبی ہوگی. کس قسم کی سوچیں؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسی تعلیمات نہیں دی. پھر جب کچھ لوگوں سے یہ بات کرو کہ یہ سارے وہم ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں، یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ہاں تو چھت پہ، ہمارے گھر پہ تو جب بھی کوا بولتا ہے تو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں. جب بھی آنکھ پھڑکی ہے کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے. بلی نے راستہ کاٹ لیا، اگر راستے سے گزر گئے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ گیا. اس فلاں انسان کو دیکھ لیا تھا، پورا دن برباد ہو گیا. تو ایسے انسان کو صرف ایک ہی ایسے لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، تو آپ نے اللہ سے ایسا گمان کر لیا، آپ نے کالی بلی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. جب آپ نے اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، آپ اللہ سے، آپ کا گمان اچھا نہیں ہے، آپ نے گمان کر لیا کہ یہ بلی آ گئی ہے میرے آگے تو میرے ساتھ کچھ برا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتے ہیں. بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو یہ بدشگونی لینا، یہ سارے جو ہمارے توہمات ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ہم اللہ سے اس طرح کے گمان رکھتے ہیں نا، تو یہ گمان کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.